رسول ہی نہیں ہے، اور آپ صرف نبی نہیں ہیں، صرف رسول نہیں ہیں، اللہ کے صرف منتخب کردہ بندے نہیں ہیں، بلکہ آپ سرتاج الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ ہم نے آپ کے کوئی بھی لفظش آپ کے قریب بھٹکنے نہیں دیں گے، ہم کوئی اگر لفظش انجانے میں کوئی بات ہو بھی گئی تب بھی ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، ہم نے آپ کو راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے۔ لیکن آپ کے اعمال، آپ کی جدوجہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، جانفشانی، قربانی، ایثار اور اطاعت و عبادت الہیہ میں انہماک اور انشغال اس قدر ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا، تلاش کرتے ہوئے جب باہر نکلی قبرستان میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہیں، اور کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نوافل ادا کر رہے ہیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے تو جانے انجانے کی ساری لغزشیں درگزر کر دی، معاف کر دی ہیں، پھر آپ اس قدر کیوں متورم اپنے پاؤں مبارک کو کرتے ہیں، کیوں اس قدر زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے سامنے ایک طرف معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت، اطاعت، بندگی خدا بندی میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور ایک طرف ہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اپنے زندگی کے قدم قدم کے اوپر کون کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے اور طریقے کو ہم اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اصل مقصد ہے، یعنی ربیع الاول کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رفت سفر، وصال کا سفر بھی اسی مہینے میں ہے، اور اسی طریقے